نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رات ہم نے چھٹی تراویح پڑھی، جس میں چھٹے پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس نسبت سے اس پارے پر گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اس کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برائی کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا، کہ آدمی کسی برائی کو ظاہر کرے، کسی گناہ کو ظاہر کرے، خواہ وہ اپنا گناہ ہو، کسی اور کا گناہ ہو، اپنا عیب ہو، کسی اور کا عیب ہو، وہ ظاہر کرے۔ اس ظاہر کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، کئی فرامین ہیں۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ میری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس آدمی کے جو گناہ کو ظاہر کرتا ہے، رات کو برائی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور صبح کو وہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ آج رات میں نے یہ کیا، آج رات میں نے یہ کیا۔ یعنی اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا اور اس نے اس کو ظاہر کر دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس کی جو عزت ہے وہ مٹی میں، خاک میں مل سکتی تھی، اس کو ظاہر کر دیتا، وہ گناہ کرتے وقت اس کو ظاہر کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ صبح کو اٹھ کے وہ ڈینگیں مارتا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے رات کو یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے، اس قدر ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج کے چھوڑے گا، قیامت کے دن اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے، اس کی کوئی لغزش معلوم ہو جائے، اس کا پتہ چل جائے، اس پر آدمی پردہ رکھے، ہاں زیادہ سے زیادہ اس کو الگ لے جا کر سمجھا جائے کہ یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کا عیب ہے، آپ تھوڑا سا سنبھل جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں جب ظاہر ہوں گی تو آدمی کی بنی بنائی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اس طرح کی باتیں کر کے اس کو آدمی سمجھا دے، باقی اس کو ظاہر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر وہ پردہ رکھے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ رکھے گا، کیونکہ اس نے یعنی صرف اللہ کی خاطر اللہ کے ایک بندے کی عزت کا خیال رکھا تھا۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو قریب کرے گا، اور قریب کرے گا، اور قریب کرے گا۔ قریب کرنے کے بعد فرمائے گا کہ تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے، غلطیاں کی تھیں، گناہ کیے تھے، نافرمانیاں کی تھیں، تم سے یہ لغزشیں ہوئی تھیں۔ وہ بندہ کہے گا کہ جی ہاں ہوئی تھی۔ اب دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھیں
کتنا قریب کیا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مبارک ہاتھ جو ہے وہ اس کے کندھے پر رکھے گا، اتنا قریب کہہ کے اس کو کہے گا کہ تم نے یہ کام کیے تھے، وہ کہے گا کہ ہاں کیے تھے۔ دوسری بار پھر اللہ یہی سوال کرے گا کہ کیے تھے، وہ کہے گا کہ کیے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ سترتھا علیک فی الدنیا وغفرتھا الیوم، دیکھو دنیا میں نے تیرے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا، دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ رکھا، اور آج میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہے۔ یہ نوازشیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم بحیثیت انسان کے گناہ نافرمانی سے نہیں بچ سکتے، تو بچا ہمیں، پھر بھی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، یا اللہ دنیا میں پردہ رکھنا تاکہ ہماری عزت بنی رہے، اور آخرت میں اس کو مٹا دینا۔ یہ دعائیں خصوصی طور پر اس مبارک مہینے میں مانگنی چاہیے۔ تو اس سے ہمیں یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ اپنے گناہوں کا تذکرہ صرف اللہ کے سامنے کریں، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازداں ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر بھی جا کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اپنے گناہوں کا تذکرہ کریں کہ مجھ سے یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو گناہوں کا تذکرہ کسی اور کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ عیسائی جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں پادری کے پاس، اور پادری کے پاس جا کر گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اقرار گناہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرنا چاہیے، کسی مخلوق کے سامنے نہیں، معاف کرنے والا وہ ہے۔ آخری بات صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا، وہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وہ یاد کر کے ڈر رہا ہوگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بھی گناہ ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ پہلے اس کو چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے، ان سے ڈر رہا ہوگا، تو جب اللہ فرمائے گا کہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو، اب وہ کہے گا کہ الہ العالمین میرے تو بڑے گناہ بھی تھے، پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہا تھا، جب اللہ فرمائے گا کہ تم جو ہے تمہارے جو گناہ ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں، اب اس کو بڑے گناہ یاد آئیں گے، وہ کہے گا کہ اللہ میرے بڑے گناہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بارے میں حکم دے گا کہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اس کی اس کیفیت پر ہنسے کہ کہاں وہ چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہا تھا، جب اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کرنے کا حکم دیا تو بڑے گناہ بھی یاد آ گئے اس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں جو ہے وہ ظاہر ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام میرے بھائیو یہ ہے کہ پردہ پوشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، گناہ کو ظاہر کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، وہ گناہ چاہے اپنا ہو یا کسی اور کا ہو۔ تو پردہ رکھنا چاہیے، اپنے گناہوں پر بھی کسی کے سامنے تذکرہ نہ کریں، اور دوسرے کے عیوب پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔